ایم کیو ایم میں جو دھڑے بندیاں ہوئی ہیں اور ان کو جو جوڑنے کی بھی جو کھیلا جا رہا ہے، اس کی جو یعنی جو اس کا آغاز ہوا ہے وہ 1988 کے بعد ہوا. یعنی بیسکلی کچھ ایسے معاملات تھے تنظیم کے اندر جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ منحرف ہونا شروع ہوئے، لیکن وہ یعنی ڈسکلوز نہیں ہوا، کسی کو تنظیم سے باہر کسی کو نہیں پتہ تھا، تنظیم میں بھی ہر ورکر کو نہیں پتہ تھا. اس میں جو ہائی پروفائل کیبنٹ ہوتی ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ایکٹیو ہوں، ان کو یہ معلومات تھی. تو لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ ایم کیو ایم حقیقی یعنی مہاجر قومی موومنٹ حقیقی گروپ. تو یہ غلط ہے. دیکھیں، سب سے پہلا گروپ جو ایم کیو ایم میں بنا ہم نے اسے نظامی گروپ کا نام دیا، ایم کیو ایم نظامی گروپ. نظامی گروپ کا جو سربراہ تھا وہ تھا حامد پیا، وہ بھی لانڈھی کا ایک بندہ تھا، اور اس کے کچھ معاملات کے اوپر تنظیم سے اختلافات ہوئے، اور وہ گروپ میں صرف فرق یہ تھا کہ اس گروپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں تھی، جبکہ ایم کیو ایم حقیقی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اور مختلف پولیٹیکل قوتیں بھی تھیں. تو لہٰذا یہ ہوا کہ حامد پیا کا بعد میں مرڈر ہو گیا. حامد پیا کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد کم و بیش 150 ہوگی. وہ بعد میں تتر بتر ہوئے اور وہ ریونج پولیٹکس میں پڑے، مختلف تنظیمیں بھی جوائن کی، اس میں بعض ایم کیو میں بھی آئے، حقیقی میں بھی گئے اور بعض، لیکن بیسکلی وہ سب ریونج گروپ تھا جنہوں نے مختلف گروپوں کو لڑانے میں اور اپنا حامد پیا کے قتل کا بدلہ لینے میں اہم کردار ادا کیا. ایم کیو ایم حقیقی جو بنی وہ بیسکلی 89 میں وہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں. ایم کیو ایم حقیقی بنانے کی ایک وجہ یہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ الطاف حسین جو پروگرام کیا کرتے تھے اور جو فکر دیا کرتے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک چیز بتائی تھی کہ ایم کیو ایم ایک تنظیم نہیں ہے، ایم کیو ایم ایک تحریک ہے، اور تحریک اور تنظیم میں فرق ہوتا ہے. تحریک کے اندر جو ہے وہ جو قائد ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائد ہی رہتا ہے، اور تحریک میں باقی جو رہنما ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی منزل اگر چینج کرتے ہیں یا اس یعنی پلیٹ فارم پہ نہیں رہتے. تو یہ ایک ذہن سازی شروع سے تھی اور سب کو پتہ تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک تحریک ہے اور الطاف حسین کا دوسرا نام ہے. الطاف حسین اور تحریک لازم ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں. تو حقیقی کو بنانے کے لیے جب اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا تو اس کی ایک بنیادی ریزن یہ تھا کہ ایک دفعہ جلسہ ہوا، بہت عظیم الشان جلسہ تھا ایم کیو ایم کا، جس میں الطاف حسین نے اپنے خطاب کے دوران ایک سائڈ سے آفاق احمد کو بلایا اور ایک سائڈ سے عامر خان کو بلایا، اور ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ میرے 2 بازو ہیں، ایک آفاق اور ایک عامر خان. تو جس وقت یہ بات گئی تو اسٹیبلشمنٹ کمزوریاں تلاش کر رہی تھی ایم کیو ایم کی کہ جس کے ذریعے دراڑ ڈال کے گروپ بندی کی جا سکے. تو انہوں نے یہ بات ایک وفاقی سیکریٹری نے ایک بات بولی اس وقت اس میٹنگ میں کہ الطاف حسین کے دونوں بازو کاٹ دیں گے، یعنی آفاق اور عامر کو. آفاق اور عامر میں بھی کچھ تضادات تھے، ان کی بھی آپس میں بنتی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ ملایا. اور اس کا جو کانٹریکٹ تھوڑا سا میں یہ سمجھا دوں کہ جب کسی ایک ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے، لیکن جب کسی تنظیم میں دھڑے بندی کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک کانٹریکٹر ہوتا ہے. تو اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ لوکل کانٹریکٹر جام صادق تھے اور اس کے جو نیشنل کانٹریکٹر تھے وہ چودھری شجاعت حسین تھے. تو اس طریقے سے ایک سیٹ اپ چل رہا تھا. جام صادق کا رول بہت امپورٹنٹ تھا، اور جام صادق اگر نہیں ہوتے تو ایم کیو ایم کبھی ٹوٹتی بھی نہیں. جام صادق نے وہ کام کیا جو تنظیم میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی جام صادق نے دوست بن کر ایم کیو ایم کو جو ہے نا وہ زہر پلایا. تو انہوں نے وہ کمزوریاں نوٹ کی کہ وہ کون سے اختلافات تھے جو بعد میں سولو ہو بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بیس پہ ان لوگوں کا ہاتھ رکھا، اور یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ اختلافات سامنے آتے گئے. اور ایک دن ایک بڑا جھگڑا ہوا 90 پہ، بڑا جھگڑا ہوا جس میں آفاق احمد اور عامر خان جو ہے تقریباً میں یعنی مجھے یاد ہے میں جناح گراؤنڈ کے گیٹ پہ کھڑا تھا وہاں پہ، اور تھوڑی دیر پہلے میں سے عمران فاروق بھائی بھی مل کے گئے تھے. تو یہ پورا ایک لشکر تھا، تقریباً 100 سے اوپر گاڑیاں ہوں گی.
یہ سب اسلحہ وسلہ جتنا 90 پہ تھا پورا گاڑیوں بھر بھر کے پورا 90 خالی ہو گیا، یہ لوگ سارے چلے گئے۔ تو اس وقت اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اس زمانے میں جو ایم کیو ایم کے ڈپلومیٹک کانٹیکٹ تھے اس میں امریکن ایمبیسی کے ساتھ بہت زبردست کانٹیکٹ تھے، تو یہ فاروق ستار ہینڈل کیا کرتے تھے۔ تو یہ طے ہوا، یعنی انہیں یہ آفر کی گئی کہ آپ یہاں بیٹھ کر تحریکی سسٹم میں رکھنا ڈالنے یا لڑنے کے بجائے آپ ملک سے باہر چلے جائیں، ہم آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں، آپ کو سیٹ اپ بھی بناتے ہیں، آپ کے ملک سے باہر جانے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو لیڈر تھے سارے اس پہ راضی ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ امریکن انہوں نے ان سے پاسپورٹ مانگے، تو تقریباً ان کی تعداد کم و بیش 500 کے قریب ہوگی جن لوگوں کو امریکن ایمبیسی نے ویزا لگا کے دیا۔ تو کافی لوگ اس میں امریکہ چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے دبئی جانا پسند کیا، جنہوں نے دبئی بزنس، جعفر علی MP جعفر علی تھے وہ دبئی چلے گئے، عامر خان دبئی گئے، بہت سے لیڈر ایسے ہیں جو امریکہ چلے گئے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کام خراب ہوتا نظر آیا کہ جس وقت یعنی سارے لوگ اگر ملک سے باہر چلے جائیں گے تو پھر لڑائی کون کرے گا، تو پھر بیک ڈور پالیسی کے تحت ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کیے گئے اور انہیں پابند کیا گیا کہ وہ آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے پہلی پریس کانفرنس 91 میں لاہور میں کی چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، جس میں انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو حقیقی 92 میں بنی اور اس کا وجود بعد، یہ نہیں ہے، یہ 89 میں بن چکی تھی، اور 89 میں یہ خفیہ طور پر تنظیم میں رہتے ہوئے، یعنی تحریک میں رہتے ہوئے ایم کیو الطاف حسین کے خلاف اور تحریک کے خلاف پمفلیٹ بانٹا کرتے تھے، اور اس پمفلیٹس کو روکنے کے لیے ایم کیو کے پوری کراچی میں تمام یونٹس تک ڈیوٹیاں لگتی تھیں، رات رات بھر پہرے ہوتے تھے کہ یہ پمفلیٹ تقسیم نہ کر سکیں۔ تو یہ پبلک کو تو 92 میں پتہ چلا، لیکن بیسیکلی اس کا جو ہے نا آغاز 89 میں ہو چکا تھا۔ تو یہ 92 میں یہ ہوا کہ یہ کھل کے کراچی میں سامنے آ نہیں سکتے تھے، لہذا کراچی آپریشن کیا گیا، اور 19 جون کو جب یہ آئے تو ان کے آمد کو کہتے ہیں انٹری ڈالنا۔ تو پھر یہ بیسیکلی 2 جگہ پہ آئے، ایک لیاقت آباد 4 نمبر فرنیچر مارکیٹ جہاں عامر خان کا گھر تھا، اور دوسرا یہ لانڈھی میں جہاں آفاق احمد کا گھر تھا۔ تو لانڈھی کی جو جگہ تھی اس کو لانڈھی کی خیل بولتے تھے، یہ بھی ایک قسم کی ایسی جگہ تھی جہاں پہ لوگ خوفزدہ ہوتے تھے جاتے ہوئے۔ تو یہ 2 جگہ، خیل کا تو محاصرہ ہوا، خیل پہ بڑی لڑائی بھی ہوئی، اور 3 جگہ سے ایم کیو نے اس کا محاصرہ کیا، لڑائی ہوئی، لیکن ایم کیو کو اس 19 جون سے 1 ہفتہ پہلے یہ آرڈر آیا تھا کہ وہ اپنا لٹریچر بھی ضائع کر دیں اور اپنے اسلحہ بھی جو ہے نا ضائع کر دیں، اور ایسی جگہ روپوش ہو جائیں جہاں روشنی کی کرن بھی نہ ملے۔ تو ایم کیو اس وقت اس جنگ سے کتراؤ چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک محاذرائی ہو اور کافی لوگ مارے جائیں، اور یہ میرے خیال میں اس وقت کے حساب سے اچھی پالیسی تھی۔ اگر یہ پالیسی نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن میں کئی ہزار لوگ قتل ہو جاتے ہیں، بہت زبردست لڑائی ہوتی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے سب چیزیں اس زمانے میں دیکھی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ایم کیو حقیقی بنی۔ لیکن دھڑے بندی کا سلسلہ دیکھیں، جب ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے تو وہ سلسلہ اس وقت ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ مفادات کی وجہ سے ہے تو مفادات تو پھر آگے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو مفادات کی وجہ سے پھر دھڑے بندی بھی آگے وہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ یہ جب حقیقی بن گئی، حقیقی کو کامیابی نہیں ملی، پبلک حمایت بھی نہیں ملی، اور حقیقی میں بھی پھر دھڑے بندی ہوئی، لیکن اس کو چھپایا گیا۔ کیسے چھپایا گیا کہ اس زمانے میں جو لیڈر بولا کرتے تھے حقیقی والے کہ ایک شہر میں 2 مقصد کے شعر نہیں چل سکتے۔ کیسے شعر کیسے نہیں چل سکتے کہ مثال کے طور پر آفاق احمد بھی شعر تھے کراچی کے، اور عامر خان بھی شعر تھے۔ عامر خان نے تو باقاعدہ اس مقصد کے لیے اپنی اجارہ داری یا اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک شعر بھی پالا تھا، جو طاہر ولا پہ ان کا بنگلہ تھا، اس میں ایک شعر تھا ان کے پاس۔ جب یہ ملک سے فرار ہوئے تو وہ شعر پھر 90 کو مل گیا، تو وہ ایک پنجرے میں شعر ہوتا تھا، اس کا کبھی لوگوں نے ہاتھ بھی لگایا ہے، ہم نے بھی ہاتھ لگایا اسے۔ تو کافی سال وہ ایم کیو کے پاس رہا، پھر 92 سے پہلے اس شعر کی دم کے پاس ایک دانہ ہوا جو کینسر بنا اور شعر کی موت ہو گئی۔ تو اب یہ اوریجنل شعر جو ہے نا 2 کہلاتے تھے، ایک آفاق احمد اور ایک عامر خان، تو 2 چل نہیں سکتے تھے۔ عامر خان نے پھر اس دور میں ایسا ہی کیا
کہ ایم کیو ایم کے جو کریم لوگ ملک سے فرار ہوئے مختلف ممالک میں، تو انہیں اس میں کافی لوگ ایسے تھے جس میں عامر خان کا انوالومنٹ تھی، اور عامر خان کے کچھ اکیلے تنظیم سے ہٹ کے کچھ خفیہ مذاکرات کچھ ڈپلومیٹ لوگوں سے ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ان میں اختلاف ہوا اور یہ طے ہوا کہ عامر خان جو ہے وہ تنظیم سے دستبردار ہو کے خاموشی کے ساتھ دبئی چلے جائیں گے۔ تو عامر خان وہاں دبئی شفٹ ہو گئے اور انہوں نے تنظیم چھوڑ دی، لیکن پبلک کو یہ بتایا نہیں گیا، کارکنوں کو بھی نہیں بتایا گیا۔ پوری تنظیم پھر آفاق احمد نے ہینڈل کی اور آفاق احمد کے سربراہ بنے۔